الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے سبحان اللہ اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان میں تعظیم کی نیت سے قریب قریب آ کر ہو سکے تو 2 سالوں بیٹھ کر اگر تک جائے تو آپ کو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے یا اپنے بنت لباس وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا رحمان عز و جل کے کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کی کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار درود شریف پڑھے تو 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کے دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ الترغیب و ترغیب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت رکھتی رہتی ہیں۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ سپر ہے، روزہ سپر ہے دوزخ سے، یعنی جس طرح سپر یعنی ڈھال تلوار کی وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ کو عذاب سے روزہ دار کا بچاؤ کرتا ہے۔ قیامت میں جب دوزخ گنہگار پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا جو لوگ روزہ دار مرے ہیں کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے آ جائیں گے تو دوزخ ان کی وہ پہچان کر 40 برس کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی۔ داروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام دوزخ کی آگ سے کہیں گے تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کرے گی میں اسے کیوں کر پکڑوں، اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ حضرت سیدنا مالک علیہ السلام اس گنہگار سے پوچھیں گے کیا تو روزہ دار بنا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہے۔
رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے اے اچھائی مانگنے والے ختم کر اچھائی مانگنا اور خوش ہو جا کیونکہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ عز و جل رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ مدینے کے دیوانوں، رمضان المبارک کی جلوگر تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کی تو وارے ہی نیارے بجاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور حکم مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہگاروں کو طفیل ماہ رمضان سرور کون مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اللہ عز و جل عنایتوں اور رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ ان مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی رمضان المبارک میں روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ حکم عام ہے اگرچہ فرات کے کنارے پر بھی پانی پلا دے۔